بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، دو مجلسوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، چونکہ وقت بہت کم ہے اور موضوعات اور عناوین بہت اہم ہیں، تو الافضل فالافضل، ان میں جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو مقدم کیا جا رہا۔ بہت ساری باتیں خلفائے راشدین کے تعلق سے گزشتہ عالمگیر مسجد میں جو 10 روزہ پروگرام ہوا تھا اس کی ساری ریکارڈ آپ تک پہنچ چکی ہیں، اس میں وہ ساری تفصیلات سن لی جائیں، اس لیے اہم موضوعات کو ہی ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سارے سوالات ہیں جو بہت سادہ ہیں، مگر ان کے جوابات یا تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں یا بہت ناقص ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رافضیوں کے پروپیگنڈے کا اثر ہمارے ذہنوں پر ہے، شیعوں کے پھیلائے ہوئی روایات کا اثر ہمارے ذہنوں پر ہے۔ بہت سادہ سوال ایک یہ ہے، کیا اسلام میں شہادت صرف 10 محرم کو ہوئی ہے اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے ہیں، یا بہت سارے صحابہ کرام دین کے خاطر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے شہید ہوئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، تو اہل بیت میں کون کون شامل ہیں وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے؟ ہم تو صرف حسن اور حسین دو کو ہی جانتے ہیں، جبکہ حضور کے 6 نواسے تھے، ان میں سے 4 کا تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رافضیوں کے پروپیگنڈے کا ہمارے دماغوں پر اثر۔ ہمیں اپنے خاندان کے نواسوں کا علم ہے، مگر جن سے سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں اگر ان کے نواسوں کا علم ہمیں نہ ہو تو ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہیں اس کا تو ذکر کبھی ہوتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، آپ کے بیٹے کتنے ہیں، اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، قرآن کی آیت نے اہل بیت کن کن لوگوں کو کہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں جو روایت ہے جس کو شیعہ بہت زور و شور سے پیش کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیعوں میں سب لوگ اہل بیت میں سے ایک زوجہ محترمہ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اہل بیت میں داخل مانتے ہیں، لیکن آج کل تو ان کو بھی داخل نہیں مانتے، صرف 5 تن 5 جسم، حضور، حضرت حسنین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان سے ہی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کیا حضور کے خاندان کے اتنے ہی افراد تھے؟ تو بہت سارے سوالات جو بہت عام ہیں مگر ان کے جوابات ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اہل بیت کون کون لوگ ہیں اور کن سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ہمیں علم ہو۔ دوسرے نمبر کی بات، بہت اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں یہ فرمایا تھا کہ میری امت فتنوں میں بنی اسرائیل سے قدم آگے بڑھے گی اور 73 فرقے میری امت میں ہوں گے، ان میں ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، باقی 72 فرقے ناری یعنی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور نے ایک اہم لائن ہم کو دی، ما انا علی و اصحابی، میں جس طریقے پر رہوں گا اور میرے صحابہ جس طریقے پر رہیں ان کو فالو کرنے والے نجات پانے والے ہوں گے۔
اب یہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا وہ بھی نجات پانے والا ہوگا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ معیار حق ہے۔ اب یہ ایسی لائن ہے، کسی کا گمراہ ہونا اگر معلوم کرنا ہے، اگر وہ صحابہ کے بارے میں بدظن ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبانوں سے نکلتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے، اور جو حضرات صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرتا ہے، وہ راہ حق پر ہیں اور قیامت کے دن وہ نجات پانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو جو طبقے صحابہ کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفرق بین الحق والباطل ایک ایسی لائن دی ہے، ما انا علیہ واصحابی، اس کے اندر کے آسانی سے انسان فرق کر سکتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کے ماتحت بہت زیادہ تفصیلات بھی ہیں، مگر اس کا موقع نہیں ہے۔ تیسری بات سورہ احزاب، اس کی کئی آیات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنے اعمال کی اصلاح کا حکم دیا، اور بہت سارے خطابات ان سے کیے گئے، اگرچہ اس میں تمام امت کی عورتیں داخل ہیں، مگر خاص طور پر خطاب ازواج مطہرات کو کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل بیت یہ عربی ورڈ ہے، اس کا معنی ہے گھر والے، فارسی میں اہل کھانا گھر والے، اور اردو میں اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے گھر والے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے نواسے بہت اچھے۔ آپ کا جواب یہ نہیں رہتا، بلکہ آپ کی بیویوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ تو اہل بیت سے کون مراد ہے؟ قرآن کریم میں آپ دوسری جگہ دیکھیں گے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بشارت دی گئی بیٹے کی، تو حضرت سارہ مسکرانے لگی، تعجب ہونے لگا ان کو۔ تو فرشتے نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کہ اللہ کے امر پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم گھر والوں پر ہے۔ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ حضرت سارہ کی طرف، اور حضرت سارہ کو کیا کہا گیا؟ گھر والے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت یعنی گھر والوں میں سب سے پہلے کون سے افراد داخل ہوتے ہیں؟ بیویاں داخل ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر بیٹے داخل ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر مجازی طور پر بیٹیاں داخل ہوتی ہیں، ورنہ بیٹیاں حقیقت میں گھر والوں میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے بیٹیاں ہمیشہ باپ کے گھر نہیں رہا کرتی، بلکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کی گھر والی بن جاتی، داماد کے گھر والے وہ بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کس بات میں؟ وہ صرف 5 جسموں کو، 5 تن کو اہل بیت شمار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، آپ کے بیٹے حقیقتاً اہل بیت میں داخل ہیں، اور آپ کی بیٹیاں مجازی طور پر اہل بیت میں داخل ہیں۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ۔ وہ اس تعلق سے ایک آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جن میں وہ کتنے افراد کو شامل کر دے؟ 5 افراد کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو گندگی سے پاک کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 تن کو معصوم بنا دیا، یعنی ان کے بعد ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسرا ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل، آپ کے بیٹے بھی داخل، مجازی طور پر آپ کی بیٹیاں بھی داخل، آپ کے نواسے اور نواسیوں کو بھی داخل کر لے،
تو بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہمارے نزدیک معصوم یعنی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ فرشتے اور انبیاء، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اہل بیت محفوظ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ گندگیوں سے ایسے پاک کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے آئینے کو اللہ اتنا پاک صاف بنا دیں گے کہ آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائے. انسان کا جب دل کا آئینہ درست ہوتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جتنا گندا ہوتا ہے انسان گناہوں کی طرف اتنا لپکتا ہے. تو آیت کا ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حضور کی طرح اور دیگر انبیاء کی طرح کوئی معصوم نہیں ہے. یہ پنج تن کے ساتھ 12 اماموں کا جو عقیدہ رکھتے ہیں ان 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں. ہمارے نزدیک انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے. ہاں محفوظ ہے کہ اللہ نے گناہوں سے ان کی حفاظت کی ہے. تو صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور اہل بیت کے لوگ بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں. تو اہل بیت کے متعلق ہماری دو باتیں ہوئی کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہیں اور اہل بیت معصوم نہیں ہے بلکہ محفوظ ہیں. اب اہل بیت کے اندر کون کون داخل ہے، اس ٹاپک پر آنے سے پہلے 10 محرم کو یوم شہادت منایا جاتا ہے. شہادت اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بڑا مرتبہ رکھتے اور ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. اس لیے جب غزوہ احد میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو منافقین نے یہ کہنا شروع کیا لو اطاعونا ما قتلوا. ہم کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مان لیتے ہیں تو یہ جنگ میں مارے نہ جاتے. ہم کہہ رہے تھے کہ مصلحت اس میں نہیں ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنگ مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے جنگ کی اور اس میں شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَادْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنے سے موت دور کر کے دکھاؤ. موت کا وقت جب آتا ہے تو انسان گھر میں بھی مر جاتا ہے، مضبوط محلے میں بھی مر جاتا ہے. تو موت آنا ہی اللہ کی طرف سے ہے. دوسری بات وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت شمار کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو شہادت ہمارے نزدیک بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ اللہ کے خوش نصیب بندوں کو ہی ملتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما، وموتا فی بلد رسولک اور تیرے رسول کے شہر کی موت عطا فرما. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی ہے. اور کیسی قبول کی ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں منبر کے پیچھے چھپا ہوا ابو لولو مجوسی آپ کو فجر کی نماز میں 3 خنجر پیٹ پر مار رہا اور آپ کسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے مقام پر فائز ہو رہے. تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میدان بدر ان کی شہادت کی گواہی دے گا، میدان احد ان کی شہادت کی گواہی دے گا، بیر معونہ ان کے شہادت کی گواہی دے گا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت شہادت کی دعا کیا کرتے تھے محراب رسول قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. تو شہادت تو ہمارے نزدیک بڑا مرتبہ ہے، اس پر ماتم نہیں، ان کو مردار قرار دینا نہیں، یہ پرانی آیات کے خلاف ہے. اور شہید ایک نہیں ہے. غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. جو میدان بدر کا معائنہ کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اسی قبرستان میں 13 صحابہ کرام مدفون ہیں. ایک صحابی جو زخم سے بیمار تھے راستے میں مدینہ میں لا رہے تھے مگر راستے میں ان کی موت ہو گئی تھی تو راستے میں ان کی قبر بنی ہوئی. تو میدان بدر میں کتنے شہید 14. میدان احد میں 17 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. حنین کے موقع پر 13 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. تبوک کے موقع پر 12 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. بیر معونہ کے موقع پر
کہ تعلیم قرآن کے واسطے صحابہ کرام کی بڑی جماعت لے کر گئے تھے اور 67 صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔ 17 شوال کو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ احد کی پہاڑ پر جن کی جسم کے 12 حصے کر دیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی تو آپ نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا، لیکن 10 محرم یاد ہے، 17 شوال یاد نہیں ہے۔ مدینہ میں بلوائیوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ تو اگر شہداء کے ہر ایک کا دن منانے لگے تو سال کم پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، تقریباً 19 سے 21 جنگیں ہوئی ہیں، 256 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفاء کا دور مکمل ہونے تک دیکھا جائے 27,000 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ ان کا اگر دن منانے لگ جائے تو سال نہیں 10 سال کم پڑ جائے۔ کتنوں کا یوم شہادت منائیں گے؟ یقیناً ہم حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا جو بھی پیش آیا ان پر بہت ظلم ہوا، ہم تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اندوہناک واقعہ ہے تاریخ میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باطل فرقوں سے متاثر ہو کر ان کے غم میں وہ سب کچھ کرنے لگے جس کی شریعت نے اور قرآن و سنت نے اجازت نہیں دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہوئے ہیں، سن ہجری 3 میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ کتنے سال آپ دنیا میں رہے، مگر کبھی آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن نہیں منایا۔ اس لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ گرد و پیش کا جو ماحول ہم دیکھتے ہیں تو وہی اثر ہمارے دلوں پر چھا جاتا ہے، اور کئی اہل بیت میں کتنے افراد شامل ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں رہتا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کا دشمن تذکرہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ازواج مطہرات میں اہل بیت میں کسی کو داخل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم سمجھیں گے کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہے اور کس کا کیا کارنامہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد کون تھے، ان کا کیا کارنامہ رہا۔ 360 اونٹ گرائے گئے مکہ میں تو حضور کے ساتھ اونٹنی کے پیچھے سب سے بڑے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا علی، اور ان کے اس کارنامے کو حضرت علی کے نام پر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حضور کے بڑے نواسے کا ذکر ہی نہ ہو۔ جب بڑے نواسے کا ذکر نہ ہو تو بڑی بیٹی کا ہی ذکر نہیں ہوگا، اور بڑی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا تو داماد کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی سچی اہل بیت سے محبت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو نقشے کے ذریعے سمجھیں گے۔ یہ سب ساتھی جو ہے وہ اس طرف کے حصے میں آ جائیں تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، پیچھے آ جائے، ذرا دقت آ رہی، آپ کو بھی پریشانی۔ یہ ہندی میں بنایا ہے تاکہ اردو سے محبت نہ کرنے والے لوگ بھی سمجھ جائیں۔ اردو سیکھنا چاہیے، بہت غفلت ہے ہمارے اندر، اب ہم بھی متاثر ہو گئے اکثریت کی وجہ سے۔ ادھر پیچھے آ جائے، پیچھے بیٹھ جائے۔ یہ ابھی جو آپ کو بتایا گیا کہ شہید ایک یا انیک، غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے،
غزوہ حنین میں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ تبوک میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بیر معونہ کے موقع پر 67 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور کے 23 سالہ دور میں جو جنگیں پیش آئی اس میں 256 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور کا دور اور خلفائے راشدین کے دور میں تقریباً 27,000 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ 17 شوال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 1 محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ امام کا لفظ ابھی ہم استعمال نہیں کریں گے، پہلے چونکہ باطل فرقے کا زور بہت کم تھا تو ہم اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، کم تھا اس لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اب امام معصوم ہے نبی کی طرح، یہ عقیدہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ امام کا لفظ استعمال نہ کیا جائے تاکہ وہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت 10 محرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مقام شہادت پر فائز کیا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اہم ہے تو یہ سب شہداء کی شہادت کا دن اہم ہے، مگر ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، ہمیں جو تعلیم دی گئی اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اسلام میں شہید ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے صرف ان کی شہادت اہم ہو، بلکہ دین کے خاطر جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی ہے، ایسے بہت سارے حضور کے ساتھیوں نے بھی قربانی دی ہے، اور سب سے انشاءاللہ ہم محبت کرتے ہیں اور موت تک انشاءاللہ محبت کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد اور ان کی حضور سے کیا رشتہ داری تھی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ بعد دیگرے 11 عورتیں آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ، یہ حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ اور قرآن میں اہل بیت کا جو ذکر ہے ان میں یہ سب داخل ہے۔ پھر مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر سے آپ باہر نکلے، آپ کے بدن پر چادر تھی، آپ نے وہ چادر پھیلائی، حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، آپ نے سب کو چادر میں لے لیا اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت کے لوگ ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں مسلسل خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے وہ اہل بیت میں داخل ہو گئے تھے، تو حضور نے یہ چاہا کہ اتنا بڑا شرف میری ازواج کو حاصل ہوا ہے تو میرے ان لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے، تو حضور نے چادر کے ذریعے ان کو اہل بیت میں داخل کیا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں داخل کیا، مگر حضور کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 4 بیٹیاں تھی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ یہ آیت اترنے کے بعد جب حضور ان کو اپنی چادر میں داخل کر کے اہل بیت میں داخل کر رہے ہیں، اس وقت بقید حیات حضرت فاطمہ ہی تھی، باقی پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں تھی، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ داخل کر لیجئے، تو حضور نے فرمایا آپ تو اس مقام پر ہیں، یعنی ازواج مطہرات تو پہلے اہل بیت میں داخل ہے، یہ تو ان کو وہ شرف نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں ان کو داخل کر لیا۔ تو اہل بیت میں یہ 11 ازواج مطہرات کو شیعہ مانتے ہی نہیں ہے،
नऊज़ु बिल्लाह, ये हुजूर का दुश्मन इनको समझते हैं। तो याद रखिए अहले बैत में ये अज़वाज भी दाखिल हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अफराद को चादर के जरिए दाखिल किया अहले बैत में, वो भी दाखिल है। और हम तमाम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज। हुजूर के साहबजादे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, इनके 2 लक़ब आपने सुने होंगे, ताहिर और तय्यब, ये उन्हीं के 2 लक़ब हैं। और हजरत इब्राहिम, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से ही सारी औलाद थी। 4 बेटियां और 3 बेटे, 3 बेटों में से 2 बेटे और 4 बेटियां हजरत खदीजा की औलाद। और हजरत इब्राहिम जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से थे। तो तमाम औलाद हजरत खदीजा के बतन से है, सिवाय हजरत इब्राहिम के। तो हुजूर के 3 बेटे और 4 बेटे जिनका नीचे तज़किरा आ रहा है। हजरत कासिम बचपन में इंतकाल हुआ, हजरत अब्दुल्ला बचपन में इंतकाल हुआ, और हजरत इब्राहिम इनका भी बचपन में इंतकाल हुआ। यह एक बात जिक्र कर दूं, जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ उस वक्त सूरज को ग्रहण लग गया था। तो बहुत सारे लोगों के दरमियान ये बात फैल गई कि हुजूर के साहबजादे की वफात का हादसा आज सूरज पर भी है, तो सूरज को ग्रहण लग गया। तो हुजूर ने इस बदअकीदगी को दूर किया। इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये किसी की मौत पर उनको ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा आज हमारे मुआशरे में एक वबा फैली है, जो औरत हमल की हालत में है, जब चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो बाहर न निकले, कोई तकलीफ होती नहीं। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। चांद क्या नुकसान पहुंचा सकता है, सूरज को ग्रहण लगना क्या नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, ये 3 बेटों का तज़किरा हुआ। अब ये आखिर में समझना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां। इससे पहले हम ये समझे हुजूर के 10 चचा थे, उनमें इस्लाम लाने वाले 2 ही हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हुजूर की 5 फूफिया थी, उनमें ईमान लाने वाली एक ही है, हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इसके बाद ये समझिए हुजूर की 4 बेटियां। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे बड़ी बेटी है, दूसरे नंबर पर हजरत रुकैया, तीसरे नंबर पर हजरत उम्मे कुलसूम, चौथे नंबर पर हजरत फातिमा। सबसे पहले हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ है हजरत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हकीकी भांजे हैं। तो हजरत खदीजा की बेटी का निकाह किससे हुआ है? उनकी बहन के बेटे से, यानी उनके भांजे से। ये अबुल आस हुजूर के सबसे बड़े दामाद हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा हुआ है 3 साल, शीबे अबी तालिब में बाइकाट हुआ है, तो ये चुपके से हुजूर को खाना पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुहासरे से बाहर निकले तो हुजूर ने इनके कंधे पर शाबाशी दी और फरमाया कि आपने दामादी का हक अदा किया। तो ये इतने बड़े दामाद हैं मगर कभी उनका जिक्र नहीं होता। उनके पेट से सबसे पहले जो हुजूर के बड़े नवासे पैदा हुए हैं वो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबिल आस। ये हुजूर की बड़ी बेटे हजरत ज़ैनब के बेटे हैं, यानी हुजूर के सबसे बड़े नवासे। मक्का फतह करने के लिए जब हुजूर मदीना से निकले हैं तो हुजूर पर ऊंट पर पीछे रदीफ, यानी सवारी पर जो दूसरा शख्स पीछे बैठता है, अरबी में उसको रदीफ कहा जाता है, ये हजरत अली बैठे हुए थे। पड़ोसी मुल्क में बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं हजरत मौलाना नाफिस साहब, पूरी जिंदगी दिफाए सहाबा में उन्होंने गुजार दी। उनकी एक किताब है रुहमा उबैनहुम, यानी सहाबाई किराम के बारे में 40 किताबों के हवाले से इस बात को इन्होंने साबित किया। हजरत अली हुजूर के बड़े नवासे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 360 बूतों को गिरा रहे हैं तो फरमाया, ए अली मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और लकड़ी से एक एक बूत को गिराओ। ये 360 बूत गिराने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हजरत अली, न के अली बिन अब्दुल मुत्तलिब, अली बिन अबी तालिब, बल्कि अली बिन अबिल आस, ये हुजूर के सबसे बड़े नवासे। दूसरे नंबर पर हजरत ज़ैनब को एक बेटा हुआ था,
مگر نام رکھنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضور کے دوسرے نمبر کے نواسے جن کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ حضور کی سب سے بڑی نواسی جو حضرت زینب کے پیٹ سے ہے وہ ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضور کی سب سے بڑی نواسی کا نام کیا ہے؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس تعلق سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات کا وقت بہت قریب تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی طرح کون خدمت میری کرے گا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ حضرت امامہ سے آپ نکاح کر لینا۔ حضرت فاطمہ کی یہ کیا لگتی ہے؟ بانجی لگتی ہے۔ اب حضرت فاطمہ کا انتقال ہونے کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ اب حضرت امامہ کی والدہ کون ہے؟ حضرت زینب۔ یہ حضرت علی کو کیا لگتی ہے؟ ساس لگتی ہے، سالی نہیں، ساس لگتی ہے، سالی بھی ہے مگر اب نکاح ہونے کے بعد قریبی رشتہ جو ہو گیا وہ ساس کا۔ سالی تو غیر محرم ہے اور ساس محرم ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوج محترمہ حضرت فاطمہ کا تو دشمن ذکر کرتا ہے مگر حضرت علی کی ساس جو والدہ کے درجے میں ہے حضرت زینب، ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت امامہ سے بھی ہے اور حضرت امامہ کے واسطے سے حضرت زینب سے ہے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی کی زوج محترمہ اور ان کی بڑی بہن حضرت علی کی کیا ہے؟ ساس یعنی ماں لگتی ہے۔ تو جب حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت علی کی والدہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو اہل بیت سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضرت علی سب سے بڑے نواسے حضور کے، اور سب سے بڑی نواسی کون؟ حضرت امامہ، اور ان کا نکاح حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی سے ہوا۔ دوسرے نمبر کے جو نواسے ہیں ان کا نام نہیں رکھا گیا تھا اور انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا اور ایک بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ بن عثمان۔ حضور کے یہ کون سے نمبر کے نواسے ہیں؟ تیسرے نمبر کے نواسے۔ حضرت علی بن ابی العاص دوسرے نمبر کے نواسے کا نام نہیں رکھا گیا اور تیسرے نمبر کے نواسے ہیں عبداللہ بن عثمان۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہونے کے بعد حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان سے ہی نکاح ہوا مگر ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی تک تذکرہ ہوا حضور کی ایک نواسی کا، اور کتنے نواسے؟ 3 نواسے۔ آخری بیٹے حضرت فاطمہ ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور 3 نواسے حضور کے پیدا ہوئے، حسن، حسین اور محسن۔ تو ٹوٹل نواسے کتنے ہوئے؟ 6۔ حضرت علی بن ابی العاص ایک وہ نواسے جن کا نام نہیں رکھا گیا تھا، تیسرے نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن عثمان، چوتھے نواسے ہیں حضرت حسن، پانچویں نواسے ہیں حضرت حسین اور چھٹے نواسے ہیں حضرت محسن۔ تو ہم 2 نواسے نہیں جانتے بلکہ کتنے نواسے؟ 6 نواسوں سے۔ تو ہم محبت صرف 2 نواسوں سے نہیں بلکہ 6 نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں۔ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ حقیقی اہل بیت سے محبت کون کرتا ہے۔ ایک نواسی، سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ، جن کا نکاح بعد میں حضرت علی سے ہوا۔ دوسرے نمبر کی جو نواسی حضرت فاطمہ کی پہلی بیٹی ہے، انہوں نے ان کا نام اپنی بہن کے نام پر رکھا تھا۔ دیکھیے زینب حضرت فاطمہ کی بڑی بہن ہے تو ان کے نام پر یعنی خالہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ نے کیا رکھا تھا؟ زینب۔ دوسری بہن کے نام پر رکھا تھا رقیہ اور تیسری بہن کے نام پر رکھا تھا ام کلثوم۔ تو یہ جیسے حضور کی 3 بیٹیاں ہیں، یہ 3 نواسیاں بھی ہیں۔ تو حضور کی ٹوٹل نواسیاں کتنی ہوئی؟ 4۔ حضرت امامہ یہ سب سے بڑی نواسی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ تو اہل بیت میں ازواج مطہرات میں سے 11 بیویاں داخل ہیں، حضور کے نواسے بھی داخل ہیں، حضور کی بیٹیاں بھی داخل ہیں۔ ازواج مطہرات داخل ہیں قرآن کی آیت سے،
اور 5 تن کا اہل بیت میں داخل ہونا یہ مسلم شریف کی روایت سے ہے، لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے 5 کو ہی اپنی ریدہ اور چادر میں داخل کیا، لہذا ازواج مطہرات داخل نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن نے ہی ان کو داخل کر دیا ہے۔ تو حضور کے خاندان سے کون کون ہے، کس کی کیا رشتہ داری ہے، اور اہل بیت میں کون کون داخل ہیں، اور پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے خاندان کے تمام افراد سے ہمیں سچی محبت فرمائے، اسلام کے ایک ایک سپاہی جو حضور کی صحبت سے تیار ہوئے، موت تک ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو ان صحابہ کرام اور صحابیات سے سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔